سب سے پہلے تو میں حمید آخوند صاحب کو بہت مبارکباد دوں گا کہ اس فکری طور پر قحط و رجال کے زمانے میں آپ نے ایک بہت بنیادی ایک علمی اور فکری موضوع پر آج کی نشست کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں یہ بھی لحاظ رکھا ہے کہ دونوں طرف کے لوگ ہیں، ایک وہ جو تصوف کے حصار کے اندر سوچتے ہیں، اور ایک وہ جو تصوف کو روایتی روحانیت کی روح سے نہیں بلکہ ایک علمی، ایک وجودی، ایک فکری اور سماجی سوال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ جو ٹرم ہے بینر پر صوفیزم، یہ اورینٹلسٹ جو اسکالرز تھے ان کی تشکیل کرتا ہے، کیونکہ ویسٹ کا ایک بڑا پرابلم ہے کہ ویسٹ کی ایپسٹیمولوجی کسی بھی سماجی رویے کو یا سماجی تصور کو جب تک وہ ازم نہیں بناتی تب تک وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق استوار نہیں کر پاتی۔ اس لیے صوفیوں کو خود اس بات پہ بڑا اعتراض ہے کہ یہ ازم نہیں ہے، اور مجھے بھی اس پہ اعتراض ہے، گو کہ میں صوفی نہیں ہوں۔ جو اس مجلس کے آغاز میں کامل خان صاحب نے گفتگو فرمائی وہ بڑی اثر انگیز تھی، بہت ان کا انداز بہت دل کو چھونے والا تھا، اور انہوں نے بہت سے نکات اٹھائے جن پر میں بہت بنیادی اختلاف کرتے ہوئے اور اپنی رائے دوں گا ان کے بارے میں جو باتیں یہاں اٹھی، لیکن چند بنیادی باتیں کہہ دینی ضروری ہیں۔ دیکھیں، تصوف کے 4 بنیادی یا صوفیوں کے پہلو ہیں، چاروں کو ملا دینا بھی درست رویہ نہیں ہوگا۔ ایک اس کی فلسفی ہے، ایک اس کی میٹافزکس ہے، ایک تصوف کا ادب اور آرٹ کے اندر، خاص طور پر شاعری کے اندر ایک اس کا اظہار ہے جو بہت بے مثال اور بہت حسین ہے۔ اگر آپ انسانی تاریخ میں جو عشق کا جو پورا موضوع ہے، جس طرح اس کو تصوف نے شاعری میں، آرٹ میں اظہار کیا ہے، اس کو نکال دیں تو باقی کیا بات کرتا ہے ہمارے پاس۔ تیسرا پہلو صوفی کے انفرادی تجربات کا سوال ہے، جس کی ڈاکٹر جعفر صاحب نے کی، جس کو صوفی احوال کہتے ہیں۔ تصوف کی لغت میں اس کو صوفی احوال کہتے ہیں، یعنی وہ ٹرانسینڈنٹ حقیقت جو صوفی کی نظر میں حقیقت ہے اور ہماری نظر میں وہ خیال ہے۔ اور چوتھا پہلو ہے جس کی بات دوستوں نے کی کہ سب نے کی، کہ صوفیوں کا اپنے اپنے زمانے میں ایک سماجی کردار ہے، ایک انسانی کردار ہے، ایک سیاسی کردار ہے، اور اس میں بہت کچھ کمال پہلو ہے۔ اب سب باتوں پر یہاں گنجائش وقت کی نہیں ہے، میں تصوف کے فلسفے کی طرف آؤں گا۔ بنیادی طور پر جب 8ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم سوسائٹیز میں بصرے سے اس روایت کا آغاز ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر عربوں کی تاریخ میں کبھی تصوف کی روایت موجود نہیں تھی۔ عربوں کے ہاں تصوف شاعری تھی، ان کے رزمیہ شاعری تھی، ان کے اور فنون تھے، ان کے اور بہت سی روایات تھیں، لیکن تصوف کی روایت عربوں کے ہاں نہیں موجود تھی۔ خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں تصوف کی نہ اصطلاح موجود تھی، نہ کسی شخص نے خود کو صوفی ڈکلیئر کیا تھا، اور نہ ان تصورات پر مکالمہ موجود ہے جن کی بنیادوں پر یہ پورا تصوف کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ میں ان پہ آؤں گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسلام توحیدی مذہب ہے، توحید میں اور وحدت کے تصور میں بنیادی تضاد ہے۔ تصور وحدت متضاد ہے تصور توحید سے۔ توحید کا تصور پرسونیفائڈ ایجنسی کا نام ہے، کسی ایسے وجود کا نام ہے جو سنگولر ہے، جو پرسونیفائڈ ہے، اور وحدت کا نام ایک ایبسٹریکٹ تصور ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کے اندر ایک مخفی وحدت ہے اور وہ یک ہے۔ ان دونوں کے درمیان بہت بنیادی تضاد ہے۔ بنیادی طور پر تصوف کی روایت مسلمانوں کے ہاں اسلام سے میں اس پہ اختلاف کرتا ہوں۔ ہاں کہیں کہیں آیات مل جاتی ہیں، احادیث مل جاتی ہیں، مثالیں مل جاتی ہیں، ظاہر ہے بڑے لوگ تھے، خلوت کے لوگ تھے، بڑے صاحب فکر لوگ تھے، بڑے کردار کے حامل لوگ تھے، تو چند باتیں مل جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر جس کو آپ تصوف کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں اس سے پہلے ہزاروں سالوں سے جوش مسٹسزم موجود تھا، کرسچن سینٹ ہوڈ موجود تھا، ہندوستان کے اندر ویدانت کی فکر موجود تھی،
زرتشت کا فکر موجود تھا جو دنیا کے پہلے اوائلی توحیدی تصورات میں سے ہے. چائنا میں لاؤ ٹزو کا تصور جو ہے تاؤزم وہ موجود تھا. ہندوستان میں گوتم اور جین مت کے تصورات موجود تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تمام جن تصورات کی بات صوفی کرتے ہیں یہ کوئی ان کے یہاں پہلی دفعہ آئے ہیں. یہ تسلسل ہے انسانی تاریخ میں تصورات کے ارتقاء کا جو ان کے یہاں پہ پہنچے ہیں. مسلمانوں کے ہاں یہ تصور یا یہ ایک فلسفہ جو میٹا فزیکل ہے اپنی بنیادی ساخت میں، یہ یونان سے آیا ہے، الیگزینڈریا سے آیا ہے، یہ ہندوستان سے آیا ہے اور یہ ایران سے آیا ہے. اس لیے اس پر بہت مقابلے ہیں، وقت کم ہے، اس پہ بہت لکھا گیا ہے دنیا میں. اب آئیے کہ جو باتیں ابتدائی خطبے میں بیان ہوئیں میں چند مثالیں دیتا ہوں ان الفاظ کی، پھر میں ان کو ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پر روحانیت کی اصطلاح سامنے آئی. روحانیت، وجود، حق، ظاہر، باطن، علم. اب یہ جو تمام بظاہر ہمیں موٹے موٹے الفاظ نظر آتے ہیں، ظاہر ہے یہ تمام تصورات ہیں جن کی بنیاد پر تصوف کی پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے. اور میں چونکہ اس بات میں اعتبار کرتا ہوں اور میرے لیے تصوف جو ہے وہ علمی موضوع ہے، فلسفے کا موضوع ہے، فکری موضوع ہے، اور یقیناً ادب اور آرٹ کا موضوع بھی ہے، سماجی موضوع بھی ہے. تصوف بنیادی طور پر قدیم زمانے اور میڈیول ٹائمز میں ان روایتوں کی پیداوار ہے جو بنیادی طور پر میٹا فزیکل ہیں، جو سمجھتی ہیں روایات کی یہ کائنات بنیادی طور پر ایک حقیقت نہیں ہے، جو ظاہر ہے، جو دکھتا ہے، جو امپیریکل ہے، جو میٹیریل ہے، جو تجربے میں آ سکتا ہے. یہ روایات سمجھتی ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مخفی چھپی ہوئی کوئی ٹرانسینڈنٹ ریئلٹی ہے جو اصل میں حقیقت ہے. اور یہ تمام جو دنیا کی مسٹک روایتیں ہیں بشمول مسلمانوں کے تصوف کے، وہ اس موجود مادی کائنات کو حقیقت نہیں سمجھتی، وہ اس کے پیچھے ان کی جو فرضی تصور ہے ان کے پاس کسی ٹرانسینڈنٹ ریئلٹی کا جس کو وہ حق کہتے ہیں، حقیقت کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی حقیقت ہے. اب میں چند جو باتیں یہاں ہوئی میں اس کی مثال دیتا ہوں. روحانیت، یہ تمام جو موضوعات ہیں یہ ظاہر انسان کے علم نے سفر کیا ہے. انسان نے، فلسفے نے، سائنس نے، نفسیات نے، سماجی علوم نے، عمرانیات نے اور بہت سے اور علوم نے ان تمام موضوعات پر ہزاروں سالوں سے کام کیا ہے. تو یہ جو تصور ہے مثال کے طور پر روحانیت، اب اس کے بارے میں ظاہر تصور یہ ہے کہ شاید روح کوئی انسانی جسم سے ماورا کوئی الگ خود مختار وجود ہے جس کے اپنے محرکات ہیں، جس کی اپنی ایک پوری دنیا ہے، جس کو ڈیکارٹ جیسے بڑے جدید فلسفی نے بھی کہا تھا کہ نہیں، حقیقت کی دو روپ ہیں، ایک مادی ہے، ایک کسی دوسری دویت ہے. تو ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بطور طالب علم کے، کہ جس کو آپ روحانیت کہتے ہیں وہ انسان کی کوگنیٹو لائف ہے، وہ انسان کی ایموشنل لائف ہے. یہ جو جاننے کے ذرائع ہیں، ہم جانتے کیسے ہیں؟ یا تو ہم جانتے ہیں عقل سے یا جانتے ہیں حسیات سے. تو یہ جو سینسیشن کی جو فیکلٹیز ہیں ان کے اندر جو گہرائی پیدا کرتے ہیں آپ تخیل سے، تفکر سے، ریاضت سے، تنہائی سے، خلوت سے، وہ انسان کو نفسیاتی طور پر، احساساتی طور پر ایسے مقامات اور گہرائی میں لے جاتی ہیں جو عام آدمی کے بس میں ظاہر نہیں ہوتی. یہی صورتحال آرٹسٹ کی ہوتی ہے، یہی صورتحال شاعر کی ہوتی ہے، یہی صورتحال فلسفی کی ہوتی ہے، یہی صورتحال سائنٹسٹ کی ہوتی ہے جب وہ اپنے تحقیق میں جستجو میں گم ہوتے ہیں. تو روحانیت کا اگر مطلب یہ ہے کہ کوئی روح جسم سے ماورا کوئی لافانی وجود ہے، تو یہ ایک خیال ہے اور ایک ایلیوژن ہے انسان کی زندگی کے اندر. مثال کے طور پر ایک اور لفظ یہاں کوائن ہوا جو بار بار تصوف کی لغت میں آتا ہے کہ حقیقت. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام جو مسٹیکل فلسفیز ہیں وہ ہر اس تصور جس میں وہ اعتبار کرتی ہیں وہ نہ اس کو بیان کر سکتی ہیں، نہ اس کو ثابت کر سکتی ہیں، نہ اس کو ڈیفائن کر سکتی ہیں، اور نہ کسی دوسرے کو اس میں داخل کر سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سب انفرادی ہے، جو جعفر صاحب نے بات کی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو جس کو تصوف یا صوفی یا مسٹک کہتے ہیں کہ حقیقت ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہزاروں سالوں تک انسانی افکار کا جو ڈومینیٹنگ
جو بڑا پہلو تھا وہ تھا ہی میٹافزکس کا. ایسا نہیں کہ صرف صوفی یہ سمجھتے تھے, افلاطون بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو سامنے دکھتا ہے وہ نقل ہے, اس کے پیچھے کچھ اصل ہے. دنیا کے تمام جو تصوراتی یا جو ایک آئیڈیلسٹ فلسفیز کے مکتب ہے وہ یہی سمجھتے تھے ہزاروں سالوں تک کہ نہیں, جو دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے, جو ظاہر ہے وہ حقیقت, جو تجربے میں آ سکتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے, جو اس کے پیچھے مخفی ہے وہی حقیقت ہے. غالب نے کہا ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد, عالم تمام حلقہ اتام خیال ہے. تو اس کو تو خیال مانتا ہے. سچر سرمست کا شعر ہے کہ میں تائیں خیال ہاں مرسا نال خیال دے. تو یہاں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقت ہے, وہ کہہ رہا ہے میں بھی خیال ہوں وہ بھی خیال ہے. اسی طرح مثال کے طور پر جس کو علم کہتے ہیں, صوفی کا جو علم کا دعویٰ ہے, دنیا کے تمام مسٹک کہتے ہیں کہ علم ظاہر سے نہیں آتا, علم باطن سے آتا ہے. اور انسانی تاریخ کے افکار کی تاریخ دیکھیں تو ماڈرن سائنس, ماڈرن فلسفے کی شروعات اس سوال سے ہوئی ہے کہ آپ جانتے کیسے ہیں. ایپسٹیمولوجی جدید فلسفے کی بنیاد ہے کہ آخر انسان کسی آبجیکٹو ریئلٹی کو جانتا کیسے ہے. اس کے ظاہر اپنے اس کے طور طریقے ہیں, پروسیجرز ہیں. تو صوفی یہ سمجھتا ہے, میں بڑے ادب سے یہ سمجھتا ہوں ایک بڑے ادنا طالب علم کے طور پر, کہ باطن میں خیال تو ہو سکتا ہے, باطن میں تخیل تو ہو سکتا ہے, باطن میں احساس تو ہو سکتا ہے, باطن میں محسوسات ہو سکتے ہیں, باطن میں علم کبھی نہیں ہو سکتا. علم کی ڈیفینیشن یہ ہے, یہ ساری ہزاروں سالوں کے انسان کی جو ایپسٹیمولوجیکل جرنی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ علم کا مطلب ہے کہ آبجیکٹو ریئلٹی میرے شعور میں ایسی جگہ پائے جیسے کہ وہ میرے شعور سے قطع نظر باہر ہے. باطن میں کوئی علم نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. دانش ہو سکتی ہے, احساس ہو سکتا ہے, تخیل ہو سکتا ہے. تو یہ جو ایک صوفی ایپسٹیمولوجی ہے کہ جو بھی آپ تجربات سے حاصل کرتے ہیں ظاہر سے, وہ علم نہیں ہے. مادی وجود سے جڑے ہوئے تجربات سے علم نہیں آتا. علم ایک باطنی تجربے کا نام ہے. اس پر بہت لکھا گیا ہے, ولیم جیمس نے اس پہ بہت لکھا ہے. اقبال کے ساتھ بڑی اس پہ مکالمے ہیں, بہت موضوعات ہیں. دو تین باتیں صرف یہ کہ اب جو فلسفہ ہے تصوف کا, ظاہر وقت تو میں اس پہ بہت تفصیل میں جاؤں, میں اس نقطے کو پہلے کو یہاں وائنڈ اپ کر کے آخری دو باتیں کہوں گا صرف, کہ صوفی کا یا تمام جو مسٹک جو پیراڈائمز ہیں وہ اس کائنات کے بارے میں, فطرت کے بارے میں اور وجود کے بارے میں جو رکھتی ہیں نقطۂ نظر, وہ اصل میں خیال کی دنیا ہے, وہ تخیل کی دنیا ہے. اسی لیے اس کا سب سے حسین اظہار ادب میں ہوتا ہے, اس کا سب سے حسین اظہار شاعری میں ہوتا ہے, کیونکہ شاعری کا میدان حقائق کے بیان کا میدان نہیں ہے, وہ تخیل کی دنیا ہے اور آرٹ کی دنیا میں اس کا اظہار ہے. ہاں, یہ کہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام بڑے صوفی جو تھے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے لوگ تھے. ان کا سماجی کردار, ان کا انسانی کردار, وہ بہت بڑے لوگ تھے. تو جس کو آپ آج کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں آلٹروازم, ذات کی نفی, وہ ذات کی نفی اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ذات کی نفی کر کے کسی حقیقت تک پہنچنا ہے. وہ ذات کی نفی ایک سماجی رویہ ہے. یہ تمام کے تمام جو بڑے صوفی تھے, جس زمانے میں جب کبیر کہہ رہے تھے کہ من داگو یار فقیری میں, تو کیا وہ دراصل اپنے زمانے کے طبقاتی امیرانہ نظام کو, پاور سٹرکچر کو رد کر رہا تھا. کبیر تب کہتا ہے کہ من داگو یار فقیری. تو صوفی جب اپنی ذات کی نفی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صوفی اپنی ذات کی نفی سے علم حاصل کر سکتا ہے. ذات کی نفی سے کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا. ذات کی نفی ایک سماجی رویہ ہے, ایک انسان کا وجودی رویہ ہے, اور اس کے ذریعے وہ اپنے سماج کی ناہمواریوں کو, پاور سٹرکچر کو اور کوئرسو جو سٹرکچرز ہیں ان کی نفی کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس بات کو کنکلوڈ کروں کہ آج کے زمانے میں کیا کریں, یہ بہت بڑا سوال ہے. یا آج کے زمانے میں انسان ذات کا حل تصوف میں ہے, یا آج کے زمانے میں اس عالمگیر جو تضادات ہیں, دنیا میں بین الاقوامی ناہمواریاں ہیں, دنیا میں طبقاتی سماج ہے, دنیا میں معاشی جبر ہے, دنیا میں سامراجیت ہے, دنیا میں غلامی کی بہت سی شکلیں ہیں استحصال کی, دنیا میں آج بھی اس زمانے میں بھی جو کچھ ہے, تو کیا اس کے بارے میں ہمارا جو جعفر صاحب نے بات کی وہ بڑی بنیادی بات ہے. آپ
کسی اس بات کو علم اور شعور تسلیم نہیں کر سکتے جس کا اطلاق یونیورسلی نہ کر سکیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کا بھی سے ہم پیار کرتے ہیں یہ سمجھ کے نہیں کرتے کہ وہ علم ہے. اس میں کوئی علم نہیں ہے، اس میں عرفان ہے، اس میں دانش ہے، اس میں گہرائی ہے افکار کی، اس میں گہرائی ہے تصورات کی. اس لیے صوفیوں کو بھی ہم وہی اہمیت دیتے ہیں جو قدیم زمانے کے فلسفیوں کو دیتے ہیں، جو قدیم زمانے کے ایسے شاعروں کو دیتے ہیں جن کی شاعری آج آپ پڑھیں تو شاید آپ کے کسی کام کی نہ بھی ہو. اس لیے یہ ہمارا ہیریٹیج ہے، یہ ہمارا انٹینجبل ہیریٹیج ہے، یہ انسان ذات کا فکری علمی ادبی ورثہ ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفی سے کیا لے سکتے ہیں؟ ہاں، صوفی سے آپ بین الاقوامی رواداری کا جو تصور ہے وہ لے سکتے ہیں. صوفی سے اپنی جو ذات کی نفی سے جو ایک بین الاقوامی ایک بین الانسانی جو ایک یونٹی کا سینس ہے وہ لے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم تصوف میں سے علم تلاش کرنے کی کوشش کریں، تصوف میں کوئی علم نہ تھا نہ ہے. تصوف کی کچھ اقدار ہیں، کچھ اس کے ویلیوز ہیں، اس کے تصورات ہیں جو آج بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم جس جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جس سماجی نظام میں ہم رہتے ہیں، جس باطل سیاسی نظام میں رہتے ہیں، اور جو ہمارے آج کے دور کے ہمارے یہاں کے مقامی یا بین الاقوامی وجودی سوالات ہیں، ان میں سے کسی سوال کا حل کسی مسٹک روایت میں نہیں ہو سکتا. وہ انسان کی ایک نفسیاتی اور ایک تخیل کی ایک جو تجربے کا نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک وہ بہت حسین ہے. اسی لیے ہمیں سارے صوفیوں کی شاعری پسند ہے. ہم جیسے جو بہت کائنات کا جو نقطہ نظر ہے وہ میٹیریل رکھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے کہ مادے کے علاوہ بھی کوئی روح ہوتی ہے، وہ بھی رقص کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت حسین تخیل ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ فرق کرنا پڑے گا کہ تصوف روایت ہے تخیل کی، تصوف روایت ہے آئیڈیا کی، تصوف علم کی روایت نہیں ہے. علم کی روایت سائنس ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہی کرنا ہے.